نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود پاک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. علم کے نور سے منزل کا پتہ ملتا ہے. علم کے نور سے منزل کا پتہ ملتا ہے. وسعت فکر و نظر ذہن رسا ملتا ہے. علم و عرفان سے ہی انسان حقیقت پائی. خود شناسی کے حوالہ سے خدا ملتا ہے. حمد و صلوات کے بعد میر محفل عزت مآب صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ محمد نوید حیدری صاحب زیدہ شرفکم السامی، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں چند باتیں عرض کروں. آپ اور میں ہم خوش بخت ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. الحمدللہ ہم اہل محبت ہیں. ہم الحمدللہ اللہ کریم اور اللہ تعالیٰ کے رسول کریم سے محبت کرتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں، خواہ وہ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اعظام ہوں یا ائمہ کرام ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات میں داد دیتا ہوں. حضرت صاحب کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ مولانا عتیق الرحمن صاحب کہ انہوں نے مجھے یہ موضوع دیا. عموماً سننے یہ موضوع نہیں دیتے لیکن ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فقہ میں ہم جس امام کی پیروی کرتے ہیں اللہ نے اس امام کو کتنا مقام عطا فرمایا. ان کی علمی، ان کی روحانی عظمت اور رفت کیا ہے. ہمارے بھولے بھالے سنی ہوتے ہیں بہت سی باتیں، لیکن میں بہرحال تھوڑا سا ذکر کروں گا. ویسے تو امام اعظم کی شخصیت پر
یقیناً کئی لیکچر ہونے چاہیے۔ بہرحال دوستان ذی قدر یہ بات یاد رکھیں، آپ اور میں الحمدللہ کہیے ہم اولاد آدم ہیں۔ اللہ نے ہمیں جانور یا کیڑے مکوڑوں کی اولاد نہیں بنایا، جیسے مغرب والے ڈارون کہتا ہے کہ انسان بندر تھا۔ میں نے انگلینڈ میں ایک تقریر میں کہا کہ ہم بندر کی اولاد نہیں، ہمیں فخر ہے، ہم خلیفۃ اللہ کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے خلیفہ جناب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ بات ہمیں ہمارے آقا کریم نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الحمدللہ آپ اور میں انسان ہیں، اولاد آدم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، یہ طے بات ہے، قرآن کریم میں آیا۔ اب جو نوری ہیں اور صبح و شام دن رات ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، ان سے اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا۔ تو برادران ذی قدر کیوں سجدہ کروایا؟ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو فرشتے کہنے لگے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تحمید بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، ہر وقت تیرا ذکر کرتے ہیں، اور تو پیدا اس آدم کو کرے گا جو زمین میں جائے گا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور زمین میں جا کر خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا اے فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے خصائص، فضائل اور کمالات کی طرف اشارہ تھا کہ اے نوریو، تمہیں صرف اپنی تسبیح و تحمید پر ناز ہے، میں تو اسے پیدا کرنے والا ہوں جو میرے نام پر اپنی جانیں قربان کرنا فخر۔ انسان کا اللہ نے جو انسان کو ذوق اور شوق دیا ہے وہ انسان کا ماورا ہے۔ بہرحال بظاہر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ نے امتحان لیا، علمی امتحان۔ فرشتوں کو فرمایا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ کہنے لگے قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یا اللہ ہم کیا بتائیں، ہمیں تو نے یہ علم نہیں دیا، ہم نہیں جانتے یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی علم جناب آدم علیہ السلام کو دیا ہوا تھا، فرمایا اے میرے آدم انبئہم باسمائہم، انہیں بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، آپ سمجھیں کہ اللہ نے فرشتوں سے جن چیزوں کے نام پوچھے وہ لاجواب ہو گئے، انہی چیزوں کا جواب جناب آدم علیہ السلام نے دیا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی برتری علم کے ذریعے ظاہر فرمائی۔ یہاں مفسرین اکرام نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا گویا اللہ کریم نے پہلے دن سے جناب آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد پوری کے لیے جس چیز کو اللہ نے وجہ عزت، وجہ شرف، وجہ عظمت اور وجہ کمال بنایا وہ صفت علم ہے، وہ علم ہے۔ گویا پہلے دن بتا دیا گیا کہ تمہاری عزت کا سبب علم ہے۔ اسی حقیقت کو ایک شاعر نے اپنے انداز میں بیان کیا، فرماتے ہیں کیوں فرشتوں پر فضیلت دی گئی آدم کو تھی، کیوں فرشتوں پر فضیلت دی گئی آدم کو تھی، علم ہی نے کر دیا تھا آپ کا پایا بلند۔ تو علم نے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، اور علم کی وجہ سے اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو پریفرنس کیا کہ یہ میری خلافت کا حقدار ہوگا اور یہ کائنات میں میرا نائب ہوگا۔
تو یاد رکھیں اللہ نے پہلے دن سے انسانیت کے لیے وجہ عزت و شرف علم کو بنایا ہے. پھر اللہ کریم نے جسے جتنا زیادہ علم دیا اتنا اللہ نے مقام دیا اللہ تعالیٰ. اور اس کائنات میں پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ چونکہ مقام آپ کے اور میرے آقا و مولا کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم آمنہ کے لال کو عطا فرمایا ہے، جنہیں خود اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، جنہیں اللہ نے امی بنایا کہ جو ماں کے پیٹ سے علم لے کر آئے وہی ہے اور کوئی نہیں پڑھائے گا، باقی سارے علم مصطفیٰ کو خدا نے پڑھائے. اور اپنے نبی کو اتنا وسیع علم دیا کہ اللہ کریم نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے میرے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ کی ذات وہ ہے جن پر خدا کا فضل عظیم ہے. آپ کی ذات پر فضل عظیم ہے اور ساری کائنات قلیل ہے، مصطفیٰ پر خدا کا فضل عظیم ہے. علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس کائنات کی وسعتوں سے بھی زیادہ علم عطا فرمایا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح حضور نے نماز پڑھائی، صحابہ کی طرف چہرہ کر کے آپ نے فرمایا صحابہ رأیت ربی فی احسن صورہ، آج رات میں نے اللہ کا بڑا حسین انداز میں دیدار کیا، مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اے میرے پیارے محمد عالم بالا والے کیا ڈسکس کر رہے ہیں، کیا بحث کر رہے ہیں؟ میں اس کی یا اللہ تو بہتر جانتا ہے. اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، فرمایا میں نے اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کی، فتجلی لی کل شیء فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، نتیجہ یہ ہوا ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی، اور ایک لمحے میں اللہ نے مجھے زمین و آسمان کا علم عطا فرما دیا. اب آپ اندازہ فرمائیں جس ذات کو ایک لمحے میں زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اس کا علم دیا گیا، اس ذات پاک کو 23 سال میں اللہ نے کیا کچھ عطا کیا. تو ہمارے چونکہ گفتگو کا موضوع سرکار کا علم نہیں، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ نے پہلے دن کے لیے انسانیت کے لیے عزت اور عظمت کا سبب علم کو بنایا، اور پھر یہ علم اپنے نبیوں کو دیا، اور سب سے زیادہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. حضور کے بعد حضور کے صحابہ آل بیت علم میں فائق ہیں. لیکن یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا تشریف فرما تھے، آپ کے دائیں پہلو میں حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے. حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ہم سارے صحابہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی پر ہاتھ رکھا، فرمایا اے لوگو، ان لوگوں میں سے ایک ایسا آدمی پیدا ہوگا کہ اگر علم آسمانوں پر بلند ہو کر ثریا تک چلا جائے گا، لَنَابَلَهُ رَجُلٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ، ان فارسیوں میں سے ایک آدمی پیدا ہوگا جو اگر علم کائنات سے ختم بھی ہو جائے اور آسمان کی بلندیوں پر بھی چلا جائے تو وہاں سے بھی وہ انسان علم حاصل کر لے گا. یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے، اور مسلم شریف سے آئستہ میں سے اہم کتاب ہے، اور یہ حدیث ایک جگہ نہیں 3-4 جگہ آئی ہے، تھوڑے تھوڑے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ، جس کا مین مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اگر دنیا سے علم ختم ہو جائے اور آسمان پر چلا جائے، فارسیوں میں سے ایک آدمی اس کو لے لے گا. ایک حدیث میں آیا اگر دنیا سے دین سمٹ جائے وہ فارسی آدمی حاصل کر لے گا. اس کے بارے میں محدثین کرام فرماتے ہیں جس فارسی
آدمی کے علم کے بارے میں رسول اللہ نے اشارہ دیا۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اس فارسی انسان سے مراد امام ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ ہمارے امام فقہ جن کی فقہ میں ہم پیروی کرتے ہیں، حضرت امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام سیوطی کہتے ہیں کہ نبی پاک نے جس فارسی عالم کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اتنا بڑا عالم ہوگا کہ اگر علم ثریا پر بھی چلا گیا تو وہ انسان علم وہاں سے بھی حاصل کر لے گا اور اس امت کو عطا کرے گا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 فقہ کے امام ہیں جو دنیا میں مسلم ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوئی، اور امت کا فقہ کے بارے میں 4 اماموں پر اجماع ہے، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل۔ باقی تینوں امام تبع تابعی ہیں۔ ان 4 فقہ کے اماموں میں اللہ نے تابعی بنایا ہے تو ہمارے امام صاحب کو بنایا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے صحابہ کرام کی زیارت عطا فرمائی اور ان سے علم بھی حاصل کیا، اور یہی وجہ ہے میرے آقا نے فرمایا طوبی لمن رآنی او من رآنی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا۔ اور وہ کون ہیں؟ بولیے صحابہ کرام۔ وہ کون ہیں؟ آج لوگ صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، صحابہ تو وہ ہیں جن کی عظمت خود آمنہ کے لال نے اپنی زبان اقدس سے بیان کی، اور فرمایا مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا، اور من رآنی انہیں بھی مبارک ہو جنہیں مجھے دیکھنے والے صحابہ کو دیکھا۔ تو اس بشارت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شامل ہے۔ امام اعظم تابعی ہیں، آپ نے صحابہ کرام کی زیارت کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحابہ کرام کی صحبت بھی عطا فرمائی اور صحابہ کرام سے اپنے روایات بھی لی ہیں۔ اس لحاظ سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ ایک شرف تو آپ کا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو تابعی بنایا۔ کیا بنایا بولیے؟ اور ایک شرف یہ ہے، اس سے ایک یہ بھی اشارہ ملتا ہے، آپ سے اگر کوئی سوال کرے، ہمارے علاقے میں چونکہ رافضیت زیادہ ہے، وہاں ایک آدمی کو کہنے لگا کہ ہمارے امام تو معلوم ہے 12 ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کہاں سے تم نے لیا؟ تو میں نے انہیں بتایا تم نے بتایا کرو کہ ہمارے امام اعظم یہ رسول اللہ کی بشارت ہیں، بشارت مصطفیٰ ہیں۔ جو حضور نے فرمایا میری امت میں اتنا بڑا عالم ہوگا وہ امام ابو حنیفہ ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ بشارت مصطفیٰ بھی ہیں اور دعائے علی مرتضیٰ بھی ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے کا نام ہے حماد ابن نعمان۔ امام اعظم کے یہ بیٹے ہیں، آپ سے روایت ہے اور بہت سی کتابوں میں یہ روایت آئی کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت امام اعظم کے دادا جان نے کی، اور آپ کی زندگی میں جناب امام اعظم کے والد حضرت جناب ثابت پیدا ہوئے جن کے بیٹے امام اعظم ہیں، تو آپ کے دادا ثابت کو لے کر مولا علی کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا حضور والا آپ میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے نہ صرف ثابت کے لیے دعا مانگی بلکہ ثابت کی آل کے لیے بھی دعا فرمائی۔ کرام نے فرمایا امام اعظم بشارت مصطفیٰ بھی ہیں اور دعائے علی مرتضیٰ بھی ہیں۔ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دعا ہیں حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت امام اعظم کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا، یقین جانیں یہ صرف امام صاحب کے کسی بھی ایک پہلو کو بیان کرنے کے لیے 1 گھنٹے کی محفل کی کوئی حیثیت نہیں، آپ اتنے بڑے امام تھے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں،
کہ بہت سے مسائل جہاں آئمہ لاجواب ہو جاتے اور انہیں کوئی حال نظر نہ آتا، اگر وہاں رسول اللہ کی شریعت کا حال نکالتا تھا تو امام ابو حنیفہ نکالتا، امام اعظم نکالا کرتے تھے۔ میں ایک بات، آپ بہت سی باتیں ہیں آپ کے علم کی، ایک بات میں عرض کرتا ہوں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اگر آسمانوں پر بھی چلا گیا تو وہ انسان علم کو وہاں سے لا کر میری امت کو عطا کرے گا۔ ایک مرتبہ وہ دور تھا علمی دور، ایک عیسائی عالم آیا اور اس نے چیلنج کیا کہ اگر کوئی مسلمان آدمی میرے سوالوں کا جواب دے دے، میں ایسے سوال لایا ہوں کہ کوئی مسلمان وہ جواب نہیں دے سکتا۔ اس نے سوال علماء کے پاس بھیجے اور پھر مناظرے کے طور پر ایک جم گھٹا لگایا، اور اس جم گھٹا میں وہ بڑی شیخی اور فخر کے ساتھ کہنے لگا کہ ان میرے سوالوں کا کوئی مسلمان عالم جواب نہیں دے سکتا۔ اس نے چیلنج کے لیے کہا، اور اس مجمع میں حضرت امام اعظم موجود تھے اور آپ کا بالکل اوائل عمر تھے۔ اس نے جب سوال کیے، سوال اس کے بڑے عجیب تھے، اور ان تینوں سوالوں کے جوابوں کا تعلق قرآن کی روشنی میں عقل سے تھا۔ اس نے بڑے مجمع میں سوال کیا، اس نے کہا میرے 3 سوال ہیں، ان کا کوئی آدمی جواب دے۔ اس نے کہا پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں مسلمان۔ اس نے کہا بتاؤ ایک سے پہلے کیا تھا؟ اللہ ایک ہے تو ایک سے پہلے کیا تھا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ تمہارا عقیدہ ہے اللہ ازل سے ہے، تو بتاؤ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اس کی کوئی عقلی دلیل؟ سارا مجمع خاموش ہو گیا۔ وہ در حقیقت مسلمانوں پر علمی رعب جما کر اپنا وہ پیغام آگے پھیلانا چاہتا تھا۔ کوئی جواب بھرے مجمع سے نہ آیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا کہ قرآن کریم میں آتا ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، تو بتاؤ اس وقت اللہ کا چہرہ کس طرف ہے؟ اس کا بھی کوئی عام جواب نہ آیا۔ جب یہ صورتحال تھی تو بہت بڑی عجیب صورتحال تھی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد کے ساتھ محفل میں موجود تھے۔ والد گرامی سے عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو میں جواب دوں۔ علماء تو بول نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم جواب دو تو میری خوشی ہوگی۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، آج کے نوجوانوں کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کا انداز کیا تھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے علم پر اعتماد نہیں کیا، پہلے اجازت والد گرامی سے لی ہے۔ گویا بزرگوں کا ادب ہماری فطرت میں شامل ہے۔ اللہ کی قسم میری ملت کے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کا احترام کیا کرو، اساتذہ کا احترام کیا کرو۔ یہی وہ امتیازی بات ہے جو اہل سنت کو باقی فرقوں سے ممتاز کرتی ہے۔ باقی فرقوں میں ادب نہیں، اللہ نے اہل سنت کو اہل ادب بھی بنایا ہے۔ آپ نے والد گرامی سے اجازت مانگی، آپ کے والد نے اجازت دے دی، آپ آگے بڑھے، آپ نے اسے مخاطب کر کے کیا، فرمایا تیرے سوالوں کا جواب میں دوں گا، اب مجھ سے بات کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا دیکھیں آپ سائل ہیں، سائل کا معنی ہوتا ہے مانگنے والا، پوچھنے والا۔ آپ نے فرمایا تم سائل ہو، میں مسئول ہوں، مجھ سے تم پوچھ رہے ہو، لہٰذا جس سے کوئی چیز پوچھی مانگی جاتی ہے وہ زیادہ عزت والے مقام پر ہوتا ہے، لہٰذا تم اس چبوترے سے نیچے اترو، مجھے وہاں بٹھاؤ اور تم نیچے کھڑے ہو کر سوال کرو۔ تو سائل ہے، سائل کا مقام ادنا ہوتا ہے، مسئول کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے۔ جو پوچھنے والا ہوتا ہے وہ ادنا ہوتا ہے، جس سے پوچھا جاتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، لہٰذا تم نیچے آؤ مجھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ نیچے اتر آیا اس چبوترے سے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی چبوترے پر سوار ہو۔ آپ نے فرمایا اب سوال کرو۔ وہ کہنے لگا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بتاؤ اللہ ایک ہے تو ایک سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ایک عدد ہے نا، 1 2 3 4 یہ عدد ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مجازی عدد، اللہ نے دنیا کو چیزیں پہچاننے کے لیے دیا، آگے تو ہر کوئی گنتا ہے، تم ایک سے پیچھے گنتی کرو۔
ایک سے پیچھے گنتی کرو۔ جب آپ نے فرمایا ایک سے پیچھے گنتی کرو، وہ کہنے لگا ایک سے پیچھے تو ہے کچھ نہیں، میں کیا گنوں؟ آپ نے فرمایا اگر مجازی ایک سے پہلے کچھ نہیں تو ماننا پڑے گا حقیقی ایک اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر مجازی ایک سے پہلے کچھ نہیں، حقیقی ایک سے پیچھے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ وہی سب سے پہلے، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ اس نے کہا جواب آپ کا ٹھیک ہے، درست ہے۔ اس نے کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت اللہ کا چہرہ کس طرف ہے؟ اگر وجہ اللہ چہرہ ہے تو چہرہ تو ایک سمت ہوتا ہے، بتاؤ اللہ کا چہرہ کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا لائٹ جلاؤ۔ پرانے زمانے میں جو بتی چراغ وغیرہ ہوتا تھا، بتی جلائی گئی، جب اس سے لائٹ نکلی تو آپ نے فرمایا یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ نور ہے، روشنی ہے، بتاؤ اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ کہنے لگا اس کا تو رخ ہر جانب ہے۔ آپ نے فرمایا اگر نور مجازی کا رخ ہر جانب ہوتا ہے، نور حقیقی کا رخ بھی ہر وقت ہر جانب ہوتا ہے، وہ ان سمتوں سے پاک ہے۔ اس نے تیسرا سوال کی، اس نے کہا قرآن میں ایک آیت ہے، آیت یہ ہے کل یوم ہوا فی شأن، ہر لمحے اللہ کی ایک شان ہے۔ اس نے کہا بتاؤ اس لمحے اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہی تو میرے اللہ کی شان ہے، اس نے عیسائی کو بلندی سے پستی دے دی، محمدی کو پستی سے بلندی دے دی۔ یا رسول آپ کا یہ نعرہ بتاتا ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند نہیں، کہ سنی تو کرامات ہی سننا جانتے ہیں نا، رہی علم کی بات، کوئی بصیرت کی بات وہ ہم نے غیروں کے حصے میں ڈال دی۔ خدا را کچھ بیدار ہو۔ اگر حضرت نوید حیدری صاحب اور دیگر لوگ شعور کی طرف آپ کو لا رہے ہیں تو شعور پیدا کریں، امام اعظم کی ذہانت کا اندازہ لگائیں۔ اللہ نے اس غیر مسلم کے تینوں سوالوں کا جواب اس انداز میں دیا کہ خود اسے تسلیم کرنا پڑا کہ واقعی میرے اگر سوالوں کا جواب دیا ہے تو وہ نعمان ابن ثابت نے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی یہ گہرائی عطا فرمائی تھی، فکر کی یہ بصیرت کی گہرائی عطا فرمائی تھی کہ جس مسئلے سے لوگوں کے ذہن عاجز آ جاتے تھے، امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لمحوں میں حل کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت غیر مقلدین تھے لیکن یہ نام نہیں تھا۔ یہ حالات بدلنے کے ساتھ اپنے نام بھی بدلتے ہیں، انداز بھی بدلتے ہیں۔ کبھی کوئی نام، ایک امام تھے امام ابن حزم، وہ تقلید کے قائل نہیں تھے، ان کے ماننے والے کچھ لوگ تھے، لہٰذا یہی کہہ لیں کہ غیر مقلد، لہٰذا انہیں اختلاف تھا آپ سے اور آپ کے وہ بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چند آدمی ان کے آ گئے، امام اعظم رحمت اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہیں، آ گئے کہنے لگے ہم آپ سے قرات خلف الامام پر مناظرہ کرنے آئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہوگا نا قرات خلف الامام میں ہمارا حنفیوں کا موقف یہ ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو مقتدی کو قرات، بولیے ذرا، مقتدی کو قرات خاموشی سے سننا چاہیے، خواہ نماز جاری ہو یا سری ہو، کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ ہماری حدیث ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا من کان لہو امام فقراتہ قرات المأموم او کما قال علیہ السلام۔ ہمارے پاس حدیث ہے جب امام ہو تو امام کی قرات ہی، بولیے مقتدی کی قرات، بولیے امام کی قرات ہی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امام ہو پھر بھی سورۃ فاتحہ ہمیں خود پڑھنی چاہیے، اور اگر نہیں پڑھیں گے بڑے لمبے چوڑے فتوے لگائیں گے جی نماز نہیں ہوئی، ساری زندگی کی انفیوں کی نماز جی برباد گئی۔ امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہتے ہیں، اور حضور نبی کریم کا ارشاد ہے جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اس حدیث کا سہارا لے کر کہتے ہیں حنفیوں کی نماز نہیں، لیکن یہی مناظرہ کرنے وہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آئے۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے کرو بات۔ وہ 5 آدمی تھے، 5-6 آدمی۔ آپ نے فرمایا اب دیکھو
تم 5-6 ہو، میں ایک ہوں، تم اگر 5 بولو گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ کہنے لگے جی ہاں۔ آپ نے فرمایا میں ایک ہوں، مجھ سے بات کرنی ہے، ایسا کرو اپنے میں سے ایک آدمی نمائندہ بناؤ، اس کو آگے کرو، وہ مجھ سے بات چیت کرے گا، آپ باقی خاموشی سے سنتے رہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کو انہوں نے کہا یہ ہمارا نمائندہ ہے، آپ سے یہ بات کرے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے ان سے سوال کیا باقی 4-5 آدمی، تم بتاؤ یہ تمہارا نمائندہ ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر یہ جیت گیا تو تمہاری جیت ہوگی؟ جی ہاں۔ اور اگر ہار گیا تو؟ کہنے لگے ہماری ہار ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے توجہ کی ہے تو ٹھیک، نہیں تو تم تو مناظرہ ہار چکے ہو۔ کہنے لگے کیسے؟ آپ نے فرمایا تم 5 آدمی مجھ سے مناظرہ کرنے آئے، ایک کو نمائندہ بنایا نعمان کے سامنے، جو بات نعمان سے یہ کرے گا وہی بات ہماری بات ہوگی، اور اگر وہ بات فتح ہے تو ہماری فتح ہے، اگر وہ شکست ہے تو ہماری شکست ہے۔ فرمایا اگر مجھ سے بات کرنے کے لیے ایک آدمی مقرر کرو وہی تمہاری بات ہے، تو یہی تو حنفی کہتے ہیں۔ ہم خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے، ہم نے عرض کی پیچھے اس امام کے مولا یہی ہمارا نمائندہ ہے، جو یہی پڑھتا جائے گا ہمارا ہوتا جائے گا۔ فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی، تم مناظرہ ہار گئے ہو، ابو حنیفہ جیت چکا ہے۔ سارے بول ابو حنیفہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرے آقا کریم کا یہ ارشاد کہ میری امت میں اللہ ایک ایسا عالم پیدا کرے گا جو اگر علم آسمانوں پر بھی چلا گیا وہ اپنی علم، بصیرت، فقاہت، سمجھ اور دل کی دنیا کے ذریعے اس علم کو جان لے گا۔ اور الحمدللہ امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی علمی ثقافت سے ہر مخالف طبقے کو لاجواب کیا۔ ایک داہریہ کہنے لگا ابو حنیفہ مجھ سے اللہ کے وجود پر مناظرہ کرو۔ فرمایا حاضر ہیں، کیونکہ ہم تو جیتے ہیں تو اللہ رسول کے لیے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ داریہ کہنے لگا آپ دلیل دیں گے کہ اللہ ہے، لیکن میں نے قرآن کی بات نہیں ماننی، حدیث کی بات نہیں ماننی۔ آپ نے فرمایا کیا مانو گے؟ کہنے لگا عقل مانوں گا۔ آپ نے فرمایا جو معیار بناؤ آؤ۔ مناظرہ طے ہو گیا، مناظرہ کا ٹائم مقرر ہو گیا، بات مقرر ہو گئی۔ اب اس نے ایک غل مچا دیا اپنے دوستوں میں کہ نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ سے میرا، وہ امام اعظم تو نہیں نہ کہتے تھے، انہوں نے کہا اس سے میرا مناظرہ ہوگا اور اللہ کے وجود پر مناظرہ ہوگا کہ اللہ کی ذات ہے۔ اب ٹائم بھی مقرر ہو گیا، وہ اپنے چہیتوں چیلوں کو لے کر آ گیا۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والے بھی چلے گئے، لیکن خود امام اعظم وہاں تھوڑی دیر سے پہنچے۔ اب جب آپ گئے تو وہ جاتے ہی آپ پر حملہ آور ہو گیا، کہنے لگا تم ان کے امام بنے ہوئے ہو، تم لیٹ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں معذرت کرتا ہوں میں لیٹ ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں کیوں آپ لیٹ ہو گئے، اتنے لوگ انتظار کر رہے ہیں، پہلے آپ اس کا جواب دیں۔ آپ نے فرمایا انسان ہے، انسان کو عذر ہوتے ہیں، 100 مجبوریاں ہوتی ہیں۔ کہنے لگا نہیں جی۔ آپ نے فرمایا مثلا تم یہی سمجھ لو کہ میں جہاں تھا وہاں تیرے پاس آنے کے لیے راستے میں دریا تھا، میں دریا پر آیا اور دریا میں نہ کشتی ہے نہ ملا ہے، اب میں تیراکی جانتا نہیں، تو میں انتظار کرنے لگا کہ اب کیا کروں۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک درخت گرا،
درخت گرا اور گرنے کے بعد وہ تختوں میں بدل گیا اور تختے آپس میں جڑنے لگ گئے اور جڑ کر کشتی بن گئی. میں اس میں بیٹھا اور کشتی میں بیٹھ کر میں تیرے پاس آ گیا. فرمایا یہ بھی میرا عذر ہو سکتا ہے اس لیے میرا عذر قبول کرو. اب وہ بپھر پڑا کہنے لگا او مسلمانو یہ ہے تمہارا امام اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے کہ خود درخت گرا اور خود تختے بنا اور خود تختے جوڑ کر پھر کشتی بن گیا اور کشتی میں میں بیٹھ کر آ گیا. یہ دیکھو کتنا بڑا جھوٹ تمہارا امام بول رہا ہے. امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنے لگا کشتی خود بخود نہیں بنتی. آپ نے فرمایا اگر غور کرو تو پھر مناظرہ ابو حنیفہ جیت چکا. کہنے لگا کیسے؟ آپ نے فرمایا اگر ایک کشتی خود بخود درخت گر کر نہیں بنتی، کوئی تختے بناتا ہے پھر تختے جوڑتا ہے پھر کشتی کوئی خاص ترتیب سے بناتا ہے پھر پانی پھر چلنے کے قابل ہوتی ہے. لیکن میرا سوال ہے بتاؤ اگر ایک کشتی خود بخود وجود میں نہیں آتی، کائنات کی ہستی اللہ کے بغیر کیسے وجود میں آتی؟ بتاؤ کیسی اتنی بڑی کائنات کی ہستی اللہ کے بغیر وجود میں آ گئی؟ برادران اسلام یوں اللہ تعالیٰ نے میرے کریم کو بشارت مصطفیٰ کا مظہر بنایا. فرمایا لو کان العلم عند الثریا لتناولہ رجل من ابناء فارس او کما قال علیہ السلام. فرمایا لوگوں میری امت میں ایک آدمی اللہ پیدا کرے گا اگر علم ثریا پر بھی چلا گیا وہ اپنی ذہانت و بصارت اور روحانی طاقت کے نتیجے میں اس کی حقیقت کو پا لے گا اور میری امت کو عطا کر دے گا. اور وہی علم اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمایا. آپ نے فرمایا اسی طرح آپ کی زندگی میں آج بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں جی اہل سنت اہل بیت کا احترام نہیں کرتے، اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ غلط فہمیاں لوگ پیدا کرتے ہیں. اللہ کی قسم سنیو، یقین محکم رکھو کہ اہل سنت وہ سچا مسلک مذہب اور عقیدہ ہے جس پر نجات کا دار و مدار ہے. کل بھی یہی نجات پر تھے، آج بھی یہی نجات پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے عقائد دیے، ایسے ائمہ دیے، ایسی فقہ عطا فرمائی. حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آل بیت سے بہت عقیدت رکھتے تھے. امام اعظم کے دور میں دو بڑے امام آل بیت میں سے ہوئے، حضرت امام باقر اور حضرت امام جعفر. یہاں چونکہ علاقے میں رافضیت کا ایک ماحول ہے اس لیے لوگ جانتے ہوں گے امام باقر کون ہے. امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے تھے اور امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق تھے. لوگوں کے عقیدے کے مطابق امام باقر پانچویں امام معصوم ہیں اور حضرت امام جعفر صادق چھٹے امام معصوم. حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ محض اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی اولاد ہیں ان کی خدمت میں جاتے اور اتنا دنیا کا بڑا امام ان اماموں ائمہ اہل بیت کی خدمت میں غلامانہ انداز میں جایا کرتے اور بڑی عقیدت سے حاضری دیتے. یہ موضوع نہیں، اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں اس موضوع پر بات کرتا یا کچھ مزید باتیں آپ کی خدمت کہ امام اعظم کا کتنا تعلق تھا ائمہ اہل بیت سے. لیکن فی الحال میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ آپ ان سے بے حد عقیدت رکھتے تھے اور خصوصاً امام جعفر صادق کی صحبت میں آپ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے. 55 حج کیے اور جب بھی آپ جاتے مکہ مکرمہ اور مدینہ میں آپ کا طویل قیام ہوتا. جب پتہ چلتا کہ ابو حنیفہ آ گیا ہے تو شاگردوں کے ٹھٹ لگ جاتے. حدیث کے طالب، فقہ کے طالب، قرآن کی تشریح کے طالب علم لوگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہو جاتے. ایک مرتبہ آپ کا قیام مدینہ میں کافی دیر رہا لیکن آپ ان تمام علمی مصروفیات سے ٹائم نکال کر امام جعفر صادق کی زیارت کے لیے
اور ان کی خدمت میں کافی دیر حاضر رہتے اور اتنا ناز کرتے، فرمایا کرتے تھے لوگو لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی صحبت پائی اگر وہ نہ ہو تو ابو حنیفہ کا یہ مقام نہ ہوتا۔ یہ تعلق تھا، یہ ناز تھا اہل بیت کی تعلق سے، اور یہ انداز تھا۔ لوگوں نے غلط فہمی پیدا کی حضرت امام باقر کے ذہن میں، لوگوں نے کہا کہ یہ نعمان ابن ثابت کوفہ میں انسان ہے، اس وقت تعارف نہیں تھا زیادہ، چونکہ امام باقر رحمت اللہ علیہ بڑے تھے، حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دور میں حج پر آئے تو لوگوں نے حضرت امام باقر کو کہا، چونکہ وہ امام بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے، خود حضرت امام باقر بہت بڑے عالم تھے۔ لوگ صرف فضائل یہ بیان کرتے ہیں، انہیں حقیقت نہیں پتہ، ان سے پوچھیں لفظ باقر کا معنی کیا ہے، لیکن میں نہیں آج بتاؤں گا، صرف سوال یہ بالکسر اور تھواب بہادر اور بھکاری کلام میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان سے پوچھو باقر کا معنی کیا ہے، میں آج نہیں بتاؤں گا، آج میرا وہ موضوع نہیں۔ حضرت امام باقر امام زین العابدین کی اولاد میں سے تھے۔ اب آپ بتائیں جو امام زین العابدین کی اولاد میں سے انہیں شریعت کا علم ہوگا کہ نہیں؟ شریعت ان کے گھر سے چلی، اٹھتے بیٹھتے اپنے باپ کو دیکھا، لہٰذا امام باقر کو کسی نے کہا کوفہ میں ایک آدمی مشہور ہو رہا ہے، اس کا نام ہے نعمان ابن ثابت، اور وہ ہر بات میں عقل کو آگے کرتا ہے اور عقل پر بنیاد رکھ کے نبی پاک کی شریعت میں رد و بدل کر رہا ہے۔ اب واضح بات ہے جب ایک آدمی یہ بات کرے، اگر ہمیں کوئی کہے کہ آج یہ ایک نیا آدمی اٹھا ہے وہ اہل سنت سے ہٹ کر کوئی نیا عقیدہ پیش کر رہا ہے، ہم نہیں مانیں گے، ہم اختلاف کریں گے۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہلے مکہ شریف حاضر ہوئے، حج کیا، حج کے بعد مدینہ منورہ میں آئے اور امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی تو لوگوں نے بتایا یہی نعمان ابن ثابت ہے، آپ تو بڑے عقیدت سے ملے، احترام سے امام باقر سے پیش آئے، لیکن امام باقر نے دینی غیرت کے تحت فرمایا تم وہ آدمی ہو جو میرے نانا کی شریعت کو عقل سے بدل رہے۔ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اور جو امام باقر کا آپس میں مکالمہ ہوا وہ ذرا سنیں۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے عرض کیا اے امام ہمام، امام ذیشان، یہ غلط بات کسی نے آپ سے کی ہے، حاشا وکلا، میری 1000 مرتبہ توبہ، عقل کی حیثیت کیا ہے، میں تو ہر مسئلے میں میرا اصول یہ ہے سب سے پہلے کوئی مسئلہ ملے میں اسے قرآن سے تلاش کرتا ہوں۔ بولو کہاں سے؟ اب ہم سننی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہمارے دین کے اصول کیا ہے، ضمناً بات آگئی سن لی۔ ہمارا حنفیوں کا طریقہ استدلال یہ ہے، کوئی مسئلہ ہے ہم قرآن سے تلاش کرتے ہیں۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی بات امام باقر کی بارگاہ میں کی، اور امام باقر وقت کے بہت بڑے عالم ہیں اور آل رسول کے امام ہیں وقت میں، ان کی خدمت میں امام اعظم نے یہ بات کی۔ آپ نے کیا حضور والا کوئی مسئلہ ہے میں پہلے قرآن سے تلاش کرتا ہوں، اگر مل جائے فبیا، ورنہ پھر سنت سے تلاش کرتا ہوں، وہاں بھی نہ ملے تو پھر میں اجماع صحابہ کو لیتا ہوں۔ کس بات پر صحابہ متفق ہیں؟ کیونکہ صحابہ وہ ہیں جنہیں قرآن نے معیار ہدایت قرار دیا ہے۔ یہ بات دل میں بٹھائیں، خصوصاً جوان بچے، سمجھدار لوگ۔ ہم کیوں صحابہ کے اجماع کو حجت مانتے ہیں؟ قرآن کا حجت ہونا تو واضح اللہ کی کتاب ہے، سنت کا حجت ہونا واضح ہے، یا رسول اللہ کا قول ہوگا یا فعل ہوگا یا تقریر ہوگی۔ اور اجماع صحابہ کیوں شریعت کی دلیل ہے؟ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ جو نئے نئے ایمان میں آنے والے ہیں اگر ایسے ایمان لائیں جیسے صحابہ تم ایمان لائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہدایت پائیں گے۔ گویا اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہدایت یافتہ وہ ہے
جو صحابہ جیسا ایمان رکھتا ہو، جو صحابہ والا عقیدہ رکھتا ہو۔ ارے سنی جاگ، قرآن تو کہتا ہے وہ ہدایت والا ہے جو صحابہ والا عقیدہ رکھے۔ اب جو خود صحابہ کو تبرہ بازی کرے، اس کے عقیدے کی صحیح ہونے کا کوئی گمان ہو سکتا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے کہ صحابہ معیار ہدایت ہیں، اور جو صحابہ کو معیار ہدایت نہیں مانتا، خدا کی قسم وہ یہاں بھی گمراہ ہے، وہ عالم آخرت میں بھی گمراہ ہے، یہاں بھی گمراہ ہے، یہاں بھی جھوٹا ہے۔ جو صحابہ کو نہیں مانتا قیامت میں بھی جھوٹا ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا، کشف الغمہ میں امام باقر کا قول موجود ہے۔ ایک آدمی حضرت امام باقر کی بارگاہ میں آیا، حضرت میرے پاس تلوار ہے، میں تلوار کا دستہ چاندی کا بنوا لوں؟ فرمایا بنوا لو۔ اس نے کہا دلیل؟ فرمایا اس لیے کہ صدیق اکبر نے تلوار کو چاندی کا دستہ لگوایا ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو پتہ چلا آل بیت کے اماموں کا وہی عقیدہ ہے جو صدیق اکبر کا ہے۔ امام باقر نے فرمایا لِأَنَّ أَبَا بَكْرَ الصِّدِّيقَ قَدْ حَلَّ سَيْفَهُ، اے آنے والے اس لیے تلوار کا دستہ چاندی کا بنانا جائز ہے، صدیق اکبر نے ایسا کیا۔ اب وہ جو آیا تھا وہ اندر کا بیمار تھا، کالا تھا، ابو بکر کے نام کے ساتھ جو ہی صدیق سنا، ماتھے پر تیوری بدلی، کہنے لگا حل تقول لہ الصدیق، کیا آپ امام باقر بھی اہل بیت کے گھرانے کا بندہ بھی ابو بکر کو صدیق کہہ رہا ہے؟ امام سمجھ گئے یہ دل کا بیمار ہے، اس کے دل کے اندر بغض صدیق کی بیماری ہے۔ امام باقر جوش میں آ گئے، جوش میں آ کر منہ قبلہ کی جانب کیا اور اسی جوش میں فرمایا تم تو ایک مرتبہ صدیق کا لفظ سن کر جلا، سن نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، میں ایک مرتبہ نہیں زین العابدین کا بیٹا 3 مرتبہ کہتا ہوں ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ لیکن آپ کا جذبہ بھی زندہ باد، جو آپ نعرہ لگا رہے ہیں یہ جذبہ بھی زندہ باد۔ حضرت امام باقر نے 3 مرتبہ فرمایا، میں کہتا ہوں ہاں وہ صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں، یہیں تک بات نہیں کی۔ آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ الصِّدِّيقُ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے خدا اسے یہاں بھی جھوٹا کرے، اللہ قیامت میں بھی اسے جھوٹا کرے۔ اس سے بڑا کسی آدمی کے گمراہ ہونے کا اور ثبوت کیا ہے؟ تو گویا امام باقر نے فرمایا جو صدیق اکبر کو نہیں مانتا وہ یہاں بھی گمراہ وہاں بھی گمراہ۔ میں بات کر رہا تھا امام اعظم کی، آپ نے کہا اے امام باقر، اے امام ذیشان، پہلے میں قرآن سے مسئلہ دیکھتا ہوں، اگر نہ ملے پھر سنت رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں بھی نہ ملے پھر میں اجماع صحابہ دیکھتا ہوں، اور اگر اجماع صحابہ نہ ملے تو پھر میں قیاس کرتا ہوں۔ چوتھے درجے پر عقل ہے، سوچ ہے، اللہ نے جو بصیرت دی۔ اب اس کی دلیل الگ رسول اللہ کے ارشاد میں موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے بھی یہی بات کی، یا رسول اللہ اگر مسئلہ مجھے قرآن میں نہ ملا، سنت میں نہ ملا تو میں اپنی عقل سے غور کروں گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے سمجھدار لوگ پیدا کیے۔ گویا پتہ چلا اس لیول پر قیاس سے مسئلہ حل کرنا یہ شریعت میں رسول اللہ کے ارشاد سے ثابت ہے۔ آپ نے کہا حضور یہ ہے میرا طریقہ۔ اب آپ نے فرمایا میں آپ سے چند باتیں کرتا ہوں، آپ ان کا جواب دیں۔ امام اعظم نے امام باقر پر سوال کیا، آپ نے عرض کیا حضور والا آپ فرمائیں اسلام میں نماز زیادہ اہمیت والی ہے یا روزہ؟ آپ بھی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یقیناً آپ سمجھ رہے ہیں۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے سوال کیا امام باقر سے، حضور اسلام میں نماز زیادہ ضروری ہے یا روزہ؟ حضرت امام باقر نے فرمایا نماز زیادہ ضروری ہے۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں۔
اب آپ نے اگلا سوال کیا، آپ نے فرمایا حضور والا اگر میں عقل کو استعمال کرتا نا، اب آپ سارے جانتے ہیں کہ عورت کے جب خاص دن ہوتے ہیں ہر مہینے میں، ان دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، عورت روزہ بولی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ آپ نے عرض کیا حضور والا عورت ان خاص دنوں میں نماز بھی نہیں پڑھتی، روزہ بھی نہیں رکھتی، لیکن شریعت نے کہا جب اس کے دن ختم ہو جائیں وہ نماز کی قضا نہ کرے، روزوں کی قضا کرے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، آپ نے فرمایا اگر میں عقل استعمال کرتا تو میں کہتا نماز زیادہ اہمیت والی ہے، لہٰذا عورت نمازوں کی قضا کرے، روزوں کی قضا کرے، روزوں کی قضا نہ کرے، نماز کی قضا کرے، وہ زیادہ اہمیت والی ہے۔ لیکن اے امام باقر، میں اپنے عقل کو رسول اللہ کے دین پر قربان کرتا ہوں، کہتا ہوں عقل کی بات نہیں ہے، بات آمنہ کے لال کی مانی جائے گی۔ فرمایا اس لیے میں نے آپ کو بات آئیے سمجھ، نماز کی اہمیت زیادہ ہے، چاہیے تو زیادہ اہمیت والی چیز، لیکن نہیں، عقل کہتا ہے نماز کی قضا کرے، روزے کی نہ کرے، روزے کا دوسرا درجہ ہے۔ لیکن جب رسول اللہ نے کہہ دیا، شریعت نے کہہ دیا کہ بعد میں فَإِن كُنتُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جب قرآن نے کہہ دیا بعد میں قضا روزوں کی ہوگی، ابو حنیفہ کا عقل خدا کے قرآن پر قربان ہے۔ اسی طرح آپ نے چند مسائل میں آپ نے مثالیں دے کر امام باقر سے سوال کیے، امام باقر نے جواب دیے، اور ہر جواب پر آپ نے کہا اگر میں عقل پر، آپ نے فرمایا آپ فرمائیے انسان کا پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا انسان کا مادہ مردیہ زیادہ ناپاک ہے؟ آپ نے فرمایا پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ آپ نے فرمایا اب زیادہ ناپاکی جسم سے نکلے طہارت بڑی کرنی چاہیے، چھوٹی ناپاکی نکلے طہارت چھوٹی کرنی چاہیے۔ اگر انسان کی قوت مردمی نکلے جسے منی کہا جاتا ہے تو اسلام کہتا ہے غسل کرے، لیکن اگر پاخانہ کرے تو وضو کرے۔ گویا عقل چاہتی تھی کہ چونکہ پیشاب زیادہ ناپاکی ہے، پیشاب کے بعد آدمی کو غسل کرنا چاہیے، لیکن ابو حنیفہ یہ نہیں کہتا، اپنی عقل کو رسول اللہ کی شریعت کے تابع رکھا۔ آپ نے چند مثالیں ایسی دی کہ حضرت امام باقر، آگے سنیے، حضرت امام باقر جب امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہر جواب کو عین رسول اللہ کی شریعت کے مطابق پایا تو روایت میں آتا ہے امام باقر خوشی میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر امام اعظم کو اپنے کلاوے میں لے لیا اور ان سے جپھی ڈال کر ملے اور ماتھے پر بوسہ دے کر کہا اللہ ان لوگوں کی ان باتوں کو برباد کرے جو تیرے بارے میں غلط پراپوگنڈے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے نانا کی شریعت کو ایسا عالم مل گیا۔ یہ ہے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا۔ امام اعظم کے اگر صرف علمی کمالات ہی میں بیان کروں تو اب تقریر کا ٹائم ویسے بھی ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا کمال عطا فرمایا تھا، اللہ نے کتنا آپ کو درجہ عطا کیا تھا۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام، اس پر بہت کچھ علماء نے لکھا۔ ایک بات آپ سمجھ لیں، اگر دنیا میں 100 مسلمان ہیں، بولیے کتنے؟ اونچے بولیں۔ تو آج اگرچہ فتنے کا دور ہے، اس فتنے کے دور میں اگر پوری دنیا میں اگر 100 آدمی مسلمان ہیں، 100 میں سے 40 آدمی باقی ساری فقہوں پر عمل کرتے ہیں، آج بھی فتنوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 60% مسلمان جس امام کی فقہ پر عمل کر کے عبادات کر رہے ہیں، اس امام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں۔ حنفی ہم ہیں الحمدللہ، بولیے، باقی مالکی، شافی، حنبلی، اور اگر اس کے علاوہ غیر مقلد باقردی جتنے بھی ہیں سارے مسلمان مل کر بھی 40% بھی نہیں بنتے۔ باقی ساری امت اگر عمل کر رہی ہے تو امام اعظم کی فقہ پر عمل۔
تو جس انسان کی فقہ پر عمل کر کے ایک آدمی اللہ کا ولی بنے، اس امام کا اپنا کوئی مقام نہیں۔ جو ولی گر ہو، میں تو کہتا ہوں ہیں کھڑے ہیں صفے اقتدا میں کھڑے اولیاء، جس امام کے مقتدی ولی ہو۔ اگر آپ پوچھیں لوگوں سے کون کون حنفی ہے، تو جب سے یہ فقہ کا دائرہ اسلام میں آیا، اگر آپ پوچھیں گے تو پتہ چلے گا۔ پہلی بات سمجھ لیں، دنیا میں آج 1400 کون سی ہجری جا رہی ہے؟ 43، گویا 1450 سال ہو گئے اسلام کو دنیا میں آیا، اس سے زیادہ عرصہ۔ بڑی توجہ سے میری بات، 1450 سال اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کی بڑی حکومتیں، بہت بڑی حکومتیں 3 آئیں: خلافت عباسیہ، خلافت مغلیہ اور خلافت عثمانیہ۔ یہ 1450 سالوں میں وہ حکومتیں ہیں جو آفاق پر مبنی تھی، اور ان تینوں خلافتوں کے اندر نبی کریم کی امت نے جس فقہ پر عمل کیا وہ فقہ حنفیہ رائج کی گئی تھی۔ ڈیپلی اصل یہ بات ہے، یہ علمی دنیا کی بات ہے، جسے میں نے آسان پیرا میں آپ کو سمجھایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ میری امت کو سلطنتیں اور حکومتیں بھی دے گا، اور یاد رکھیں اللہ امتوں کا آئین بن سکتا ہے، اس کی خاصیات وہ الگ ایک چیپٹر ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں، اب دیکھیں، آپ ایمانداری سے سوچیں۔ آپ میری تقریر سن رہے ہیں، میں حضور ضیاء الامت کے شاگردوں میں سے بہت کم تر آدمی ہوں، حضرت نوید صاحب جانتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت کے شاگرد بہت بڑے عالم ہیں، تو اگر آپ اندازہ لگا لیں جن کے ادنا شاگرد کا یہ حال ہے، ان کے بڑے شاگردوں کا علم کتنا ہوگا۔ حضور ضیاء الامت کا یہی آپ اندازہ لگا لیں، جس امام ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے یہ ولی اللہ ہیں۔ اب میں چند نام لیتا ہوں۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پیروی کرنے والے یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ۔ چلو باقی علاقوں کو چھوڑ، بر صغیر میں آؤ گے، یہاں پر اسلام لانے والا پہلا اللہ کا ولی داتا علی حجویری حنفی۔ یہاں اکبر کے دور میں جب اکبر نے نیا دین متعارف کروانا چاہا، اکبر کے مقابلے میں جو رسول اللہ کے دین کا محافظ بن کر کھڑا امام ہوا، وہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی۔ آپ رحمت اللہ علیہ فاروقی نسلاً فاروقی ہیں، فقہ کے اعتبار سے آپ بھی حنفی ہیں۔ پھر آگے چلے، اس ہند کو رنگ لگانے والا ہمارا چشتیوں کے تاجدار اور سیدی غریب النواز حضرت خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری بھی حنفی ہیں، داتا حجویری بھی حنفی ہیں، خواجہ اجمیری بھی حنفی ہیں، تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ بھی حنفی ہیں، میرے پیر سیال لجپال بھی حنفی ہیں۔ یہ بڑے بڑے آئمہ حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی، حضور بابا فرید الدین گنج شکر، یہ سارے اولیاء اللہ حنفی ہیں۔ اور اس دور میں حضور ضیاء الامت کی ذات دنیا بھر میں اس بارے میں مقام رکھتی۔ تو آپ سوچیں، جن کی پیروی کرنے والے اتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی بنے، ان کے امام کا مقام اللہ رسول کی بارگاہ میں کیا ہو۔ حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب میں امام اعظم کے بارے میں بہت پیارا لکھا ہے مختصر لیکن بہت پیارا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے جو علمی، روحانی، باطنی کمالات بیان کیے وہ عام آدمی کی اپروچ سے باہر ہیں، لیکن آپ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں حضرت یحییٰ بن معاذ رائی ایک محدث ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور میں نے خواب میں سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو کرم ہوا، مجھے حضور کا دیدار ہوا، اگر آئندہ میں حضور کو ملنا چاہوں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آگے کہتے ہیں مجھے خواب میں حضور نے فرمایا عند علم ابی حنیفہ تھا، اگر مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو ابو حنیفہ کے علم کے ذریعے تلاش کیا کرو۔
یہ ہے امام اعظم کا مقام۔ حضرت یحییٰ معاذ رائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہتے ہیں خود داتا صاحب کی زبانی سنیے، حضرت داتا صاحب کی ولایت، محبوبیت، مقام کون نہیں جانتا۔ حضرت داتا صاحب کہتے ہیں میں خود شام میں تھا، حضرت بلال حبشی کے روضہ انور پر میں حاضر تھا، وہاں میں سویا۔ اب ذرا مقام دیکھیں، عام جگہ نہیں، پاکستان نہیں ہے اور کوئی جگہ نہیں، شام میں حضرت بلال کے مزار پر داتا صاحب کہتے ہیں میں سو رہا ہوں، مجھے خواب آیا، میں کیا دیکھتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں بیت اللہ میں آ رہے ہیں، آپ باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے، اور داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا حضور نبی کریم نے ایک بڑے عمر کے آدمی کو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عموماً بچوں کو ہاتھوں پر اٹھایا جاتا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک بڑی عمر کا آدمی ہے۔ تو فرماتے ہیں حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے خواب میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی کون ہے؟ یا میرے دل میں خیال کیا کہ یہ بڑی عمر کا آدمی کون ہے جنہیں سرکار رحمت نے اٹھائے ہوئے؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے خواب میں جواب ملا حاذہ امام دیار کا، اے علی حجویری یہ تیرے علاقوں کے امام، جو تیرے علاقوں کے لوگ ہیں ان کا امام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اٹھائی ہوئی اس حال میں دیکھا۔ یہاں تک خواب آپ نے بیان کیا، اس سے ہی حضور امام اعظم کا مقام پتہ چلتا ہے، لیکن اگلی تعبیر انتہائی قابل غور ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ عموماً آدمی بچوں کو، چھوٹی عمر کے بچوں کو اٹھاتا ہے، سرکار نے حضرت ابو حنیفہ کو کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ سنیں اب اللہ کے ولی کی تعویل خواب کی۔ فرماتے ہیں لوگوں وجہ یہ ہے میرا دل کہتا ہے سید علی حجویری کا کہ ابو حنیفہ بڑی عمر کے آدمی ہیں، بڑی عمر کا آدمی خود قدموں سے چلا کرتا ہے لیکن خود نہیں چل رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ابو حنیفہ تمام کمالات کے باوجود رسول اللہ کی علمی اور روحانی دنیا میں اتنے فنا ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے ابو حنیفہ نے ذات کو بھی مٹا ڈالا اور حضور کی ذات میں فنا ہو چکے ہیں۔ یہ مقام اب اس کا اگلا مرحلہ نہ میں سمجھتا ہوں نہ آپ سمجھتے ہیں، بعض اہل علم نے لکھا یہ وہ خاص تصوف کا اگلا مرحلہ ہے جو حضرت داتا صاحب جیسے لوگ ہی جانتے ہیں، جو آپ نے اپنے کلام میں بیان کیا۔ تو یہ مقام تھا آپ کے اور میرے امام الائمہ امام ابو حنیفہ کا۔ ہمیں آپ کی عقیدت رکھنی چاہیے، اور آپ وہ اللہ کے محبوب اور پیارے بندے ہیں۔ 55 حج کیے جب آپ جاتے تھے حرمین میں، خدا کی قسم علماء نے لکھا طلباء کا جم گھٹا لگ جاتا، اور اللہ کریم نے اپنے بہت اعلیٰ مقام دیا۔ آپ کو خواب میں اللہ کریم کی کئی مرتبہ زیارت ہوئی، اور آپ نے بتایا کہ جب آخری مرتبہ اللہ رب العالمین کی زیارت مجھے ہوئی تو میں اس کیا یا اللہ نگاہ کرم چاہیے، تو فرمایا ابو حنیفہ تو ہی نہیں تیرے ماننے والوں کو بھی جنت عطا فرمائی جائے۔ یہ مقام اللہ کریم نے آپ کو مقام میں قرب عطا فرمایا۔ آپ وہ ذات ہیں جن کی بارگاہ میں اولیاء اللہ بھی آپ کی عظمتوں کے سامنے دم بخود ہیں۔ حضرت صاحب نے عتیق الرحمان صاحب نے حکم دیا، جو ذہن میں حاضر تھا میں نے عرض کر دیا۔ یقین جانیں امام اعظم کی علمی کمالات پر ہمیں ناز ہے، اور اس لیے ناز ہے کہ ابو حنیفہ بشارت مصطفیٰ ہیں، اور بولو دعائے علی مرتضیٰ ہے۔ حضرت علی کی دعا کا ایک اثر جو بن کر آئے اور رسول اللہ کی بشارت کا مظہر ہے، اس سے بڑا اور کمال کیا چاہیے؟ اللہ پاک یقیناً جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں ہوتی ہیں۔ یہ نہ سمجھنا آج ذکر غوث پاک کا ہونا تھا، غوث پاک بھی ہمارے دل کا نور ہیں،
آنکھوں کا سرور ہیں، ان کے لیے بھی ہم، لیکن آپ کا خیال تھا کہ عموماً غوث پاک کا تو ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غوث پاک کی عقیدت بھی عطا فرمائی ہے، امام اعظم کی عقیدت بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں اپنے ان بندوں کی محبت میں اٹھائے اور ان کی معیت میں اٹھائے۔ وما علیہ الا اللہ۔